خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے آموس اس کا پہلا باب۔ تکو کے چرواہوں میں سے آموس کا کلام، جو اس پر شاہ یہودا عزیہ اور شاہ اسرائیل یروبعام بن یؤاس کے ایام میں اسرائیل کی بابت بھونچال سے 2 سال پہلے رویا میں نازل ہوا۔ اس نے کہا، خداوند صیون سے نعرہ مارے گا اور یروشلم سے آواز بلند کرے گا، اور چرواہوں کی چراگاہیں ماتم کریں گی اور کرمل کی چوٹی سوکھ جائے گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دمشق کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے جلعاد کو کھلیان میں داؤنے کے آہنی اوزار سے رونٹ ڈالا ہے۔ اور میں حزائیل کے گھرانے میں آگ بھیجوں گا جو بن حدد کے کسروں کو کھا جائے گی، اور میں دمشق کا اڑبنگا توڑوں گا اور وادی آون کے باشندوں اور بیت عدن کے فرمان روا کو کاٹ ڈالوں گا، اور ارام کے لوگ اسیر ہو کر کیر کو جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ عزا کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ وہ سب لوگوں کو اسیر کر کے لے گئے تاکہ ان کو ادوم کے حوالہ کریں۔ پس میں غزہ کی شہر پناہ میں آگ بھیجوں گا جو اس کے کسروں کو کھا جائے گی، اور اشدود کے باشندوں اور اسکلون کے فرمانروا کو کاٹ ڈالوں گا، اور اکرون پر ہاتھ چلاؤں گا، اور فلسطینیوں کے باقی لوگ نیست ہو جائیں گے۔ خداوند خدا فرماتا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ سور کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے سب لوگوں کو ادوم کے حوالہ کیا اور برادرانہ عہد کو یاد نہ کیا۔ پس میں سور کی شہر پناہ پر آگ بھیجوں گا جو اس کے کسروں کو کھا جائے گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ادوم کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ اس نے تلوار لے کر اپنے بھائی کو رگیدا اور رحم دلی کو ترک کر دیا، اور اس کا قہر ہمیشہ پھاڑتا رہا اور اس کا غضب موقوف نہ ہوا۔ پس میں تیمان پر آگ بھیجوں گا اور وہ بسرا کے کسروں کو کھا جائے گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ بنی امون کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے اپنی حدود کو بڑھانے کے لیے جلعاد کی باردار عورتوں کے پیٹ چاک کیے۔ پس میں ربا کی شہر پناہ پر آگ بھڑکاؤں گا جو اس کے کسروں کو لڑائی کے دن للکار اور آندھی کے دن گرد باد کے ساتھ کھا جائے گی، اور ان کا بادشاہ بلکہ وہ اپنے عمرہ کے ساتھ اسیر ہو کر جائے گا۔ خداوند فرماتا ہے۔ آمین۔